اللہ 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 اللہ۔ یہ معراج جو ہے نا، معراج اس کو سمجھنا، برابر سمجھنا. یہ ایک رات میں 2 سفر ہوئے. بولو رات کتنی ہے؟ ایک. ایسا اختلاف ہے کون سی رات. اکثر علماء کہتے 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات، مشہور یہی ہے، باقی اختلاف ہے. لیکن ایک رات میں کتنے سفر ہوئے؟ 2 سفر ہوئے، جس میں سب سے پہلا سفر جو ہوا ہے نا، آپ سنو گے تو عقل حیران ہوگی، کیونکہ ہم کیا سمجھتے وہ پہلی رات کو ہمارے نبی بیت المقدس گئے. نا، آپ کو میں بتاؤں الحمدللہ ہمارے نبی وہ رات کو حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے. بولو کہاں تھے؟ آپ انگلیوں پر گنتے جانا. یہ زمین کا سفر، یہ رات میں 2 سفر ہوئے، ایک زمین والا اور ایک، ساتھ میں بولو، ایک سفر کون سا ہوا؟ زمین والا. اور ایک سفر کون سا ہوا؟ آسمان والا. زمین والا سفر پڑھو میرے ساتھ میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. زمین والا سفر. یہ زمین والا سفر کیسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے. بولے حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے. وہاں حضرت جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے آئے. کتنے آئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چلے چلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جانا؟ اب صرف سٹاپ دیکھنا. سیدھے لے گئے کعبے کے پاس. بولو پہلا سٹاپ کہاں لے گئے؟ کعبے. اچھا کعبے کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر ہمارے نبی نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ تو کہا کعبے سے لگی ہوئی جو جگہ ہے، بلکہ وہ کعبے کے اندر ہی ہے، جس کا نام ہے حتیم. حتیم. لیکن پہلے کعبے کی دیوار کے پاس ہمارے نبی تھے، اب وہاں سے کہاں لے گئے؟ حتیم لے گئے. اور حتیم میں جا کر جبریل اور میکائیل نے کیا فرمایا؟ سو جائیے. ابھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سے جگایا اور حتیم میں واپس سو. تو ہمارے نبی نے فرمایا سو جانا ہے؟ ابھی تو مجھے جگایا آپ لوگوں نے. کہا سو جاؤ، ابھی بہت بڑا کام ہونے والا ہے. اور حضرت جبرائیل اور میکائیل نے ہمارے نبی کے سینے کو شق کیا، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک سینے کو کھولا. ہمارے نبی کا دل مبارک نکالا. بولو سبحان اللہ. قلب مبارک نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد پھر اندر فٹ کیا اور کہا اب تک علم نبوت تھا، اب اس میں نور نبوت آ گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا وہ بائی پاس آپریشن ہوتا ہے نا، ویسا ہی ہوا. اب میرا بھی بائی پاس آپریشن ہوا تو میرے کو بھی ہے نا یہاں سے یہاں تک نشان لگا ہوا ہے. اور حضرت انس کیا فرماتے معلوم؟ کہ جب ہمارے نبی کا یہ شق صدر ہوا اور قلب مبارک نکالا گیا، اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھو کے اندر رکھا گیا، حضرت انس فرماتے زندگی بھر میں نے نبی کے سینے پر ایک لکیر کو دیکھا، اور وہ لکیر اسی کی تھی کہ ہمارے نبی کے دل میں نور نبوت کو انٹر کر دیا گیا. تو چلو ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر، وہاں سے کعبہ، وہاں سے حتیم. اچھا حتیم میں ہمارے نبی کو صلح دیا گیا اور یہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا، جس کو کہتے شق صدر. اس کو کیا کہتے؟ شق صدر. یہ ہو گیا معاملہ. اب کہا چلو میرے مصطفیٰ اب چلنا ہے. اب حضرت میکائیل الگ ہو رہے، اب حضرت میکائیل جا رہے. اب صرف کون ہے ساتھ میں؟ حضرت میکائیل کا کام مکمل ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا میں آپ کے ساتھ میں ہوں، چلو چلنا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا ابھی سواری آنے والی ہے، ابھی سواری آنے والی. اور کون سی سواری آئی معلوم؟ جس کا نام ہے براق. براق. کھچر سے اس کا قد کم، گدھے سے قد اونچا، اور سواری کا نام براق. براق کہتے بجلی کو. براق کس کو کہتے؟ یعنی یہ سواری پر ہمارے نبی بیٹھے تو بجلی کی طرح یہ اڑے سواری. اس کا نام کیا تھا؟ براق. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب بیٹھنے گئے نا، جیسا آدمی بیٹھنے گئے تو سواری ادھر ہو گئی. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا ہے، جبریل کو بیٹھنا ہے، سواری کھڑی کیوں نہیں رہتی؟ پھر ہمارے نبی ادھر آئے تو سواری ادھر ہو گئی. ارے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سواری کو کہا، براق کو کہا یہ کیا ہے؟ ہم نبی بیٹھنے جا رہے ہیں اور تم ادھر 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 ادھر. سواری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. سواری کا نام کیا؟ براق. سواری نے کیا کہا معلوم؟ آخری نبی بیٹھنے جا رہے ہیں، میں اس لیے ادھر ادھر ہو رہا ہوں کہ میری 2 شرطیں ہیں. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کیا 2 شرطیں؟ کہا محمد بیٹھیں گے
اس کے بعد اللہ سے وعدہ لے لو اب میرے اوپر ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا. اور دوسری بات اگر محمد یہاں بیٹھتے ہیں تو جب میرے نبی جنت میں جائیں گے جو جانور پر جانا ہو جائے مگر کچھ ٹائم مجھے بھی دے کہ میں بھی ہمارے نبی کو لے کر جنت کی طرف بڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ دونوں شرطیں اللہ کی طرف سے منظور ہوئی. ہمارے نبی بیٹھے. اب تک 3 سٹاپ ہو گئے تھے. حضرت ام ہانی, کعبہ, حتیم, اور یہ جو براق, یہ براق ہمارے یہاں کی گاڑی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ بجلی کی طرح, بجلی آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہاں بجلی صورت میں آئی, وہی بجلی آپ کو 1 سیکنڈ کے بعد بمبئی میں نظر آئے گی, وہی 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو کہاں سے کہاں نظر آئے گی. یہ سیدھا براق پہنچا مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. چوتھا سٹاپ کہاں پر پہنچے؟ بولو مدینہ منورہ. مدینہ منورہ جب پہنچے نا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت پڑھے. ہمارے نبی کو فرمایا 2 رکعت. ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھی. پھر براق پر بیٹھ گئے. وہ براق سواری ہے, سواری پر بیٹھ گئے. اب کہاں جانا؟ تو کہاں مدین. کہاں چلے گئے؟ یہ مدین کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ. وہاں چلے گئے. وہاں بھی ہمارے نبی نے, بولتے جاؤ کتنی رکعت؟ 5 جگہ ہو گئی اور 2 رکعت پڑھی. پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا براق پر بیٹھ جاؤ. اب یہ براق چلا اوپر 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 اوپر, ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا, اور پہاڑ کا نام ہے کوہ طور, جہاں حضرت موسیٰ اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. کون سی جگہ ہو گئی؟ یہ 6ٹھی جگہ. یہاں بھی ہمارے نبی نے 2. اچھا, یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا چلے ہم کو آگے جانا ہے, آگے. نبی نے کہا نہیں جانا ہے. ارے جانا ہے آگے. ہمارے نبی نے کہا نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ کہا یہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی تھی, میں بھی اللہ سے بات کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی اللہ سے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی, حضرت موسیٰ نے یہاں اللہ سے بات کی تھی مگر اللہ کو دیکھا. ساتھ میں بولو اللہ کو دیکھا. آپ کو تو آج وہاں جانا ہے کہ ایک طرف اللہ ہوں گے اور ایک طرف محمد ہوگا. اس لیے آگے بڑھے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری پر بیٹھے, براق پر بیٹھے. اب یہ سواری 7واں سٹاپ ہو رہا ہے, سیدھے جا رہی ہے بیت اللحم. یہ بیت اللحم کون سی جگہ؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے, حضرت مریم کے بطن مبارک سے. وہ جگہ کتنی جگہ ہو گئی؟ 7 جگہ ہو گئی. اس کے بعد پھر لے گئے حضرت جبرائیل بیت المقدس, جس کو کہتے ہیں مسجد اقصی. اب مسجد اقصی پہنچ گئے. 8ویں جگہ, یعنی براق نے کل کتنے سٹاپ کیے؟ 8 سٹاپ کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آ گئے یہاں پر بیت المقدس میں آ گئے, یعنی مسجد اقصی میں آ گئے, بیت المقدس میں آ گئے. دعا کرو اللہ دشمنوں کے قید سے چھڑا دے وے اور بیت المقدس واپس مسلمانوں کے حوالے کر دے وے. یہ مسجد اقصی. جب ہمارے نبی مسجد اقصی میں آئے تو مسجد پیک. ارے بولو مسجد. جیسے ابھی دیکھو مسجد پیک ہے, اگر ابھی کوئی مسجد میں آئے گا تو کہاں بیٹھے گا بھائی؟ ابھی اگر کوئی آوے مسجد میں کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. تو ہمارے نبی بھی آئے تو مسجد پیک, اور جتنے تھے نا سب سفید کپڑے میں. اور نماز کا کوئی وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو رات کا وقت تھا. رات کے 1:30-2 بجے اندازاً وقت ہوگا. نہ فجر, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. نماز کا کوئی وقت نہیں ہے, اور مسجد پوری بھری ہوئی ہے, اور سب کے کپڑے بولو سفید, اور سب کا امامہ کالا. تو ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے اور وہاں پیچھے بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلو, یہ سب آپ کا انتظار کر رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن جگہ کہاں ہے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ قدم بڑھاتے جاؤ, اللہ جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیا ہوا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک بڑھاتے گئے, اللہ جگہ بناتا گیا. آدھا مجمع ادھر ہو گیا, آدھا مجمع ادھر ہو گیا. ایک وقت میں چاند ادھر ہو گیا تھا, چاند ادھر ہو گیا تھا. آج آدھا مجمع ادھر ہو گیا, آدھا مجمع ادھر ہو گیا. اور ہمارے نبی آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے. بہت بڑا مجمع تھا. ہمارے نبی آگے بڑھے. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھتا تھا اور میرے پیچھے کون تھے؟ جبرائیل. بولو کون تھے؟ جبرائیل. اور ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آتی تھی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی فرماتے اذان کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی, حالانکہ اس وقت تک اذان شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن میرے کان میں اذان کی آواز آ رہی تھی. ہمارے نبی فرماتے جب بالکل میں آگے آئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہر جگہ آپ نے 2-2 رکعت پڑھی نا, ہاں اب پڑھاؤ.
معلوم ہوا پہلے پڑھنے کا پھر ہاں کچھ لوگ بس سیدھے ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، غلط غلط باتیں کرتے ہیں، بہت غلط ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کے پاس بھی پڑھو 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 پڑھو، اور اب یہاں پر کیا کہا؟ پڑھو۔ اچھا ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی، جب سلام پھرا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ جبرائیل نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں آیا کہاں ہوں؟ کہاں لے کر آئے مجھے؟ تو کہا ھذا المسجد الاقصی، آپ بیت المقدس میں آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی بہت خوش ہو گئے، بیت المقدس، لیکن یہ کون ہے پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو قبر سے اٹھایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر نبی کو اللہ یہاں لائے ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کا مجمع ہے، یا 2,24,000 کا مجمع ہے، اور اللہ اس لیے آپ کو لائے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو بتائے ہر نبی غلام ہوتا ہے، مصطفیٰ سب کے آقا ہوتے ہیں۔ ہر نبی مقتدی ہوتا ہے اور مصطفیٰ سب کے امام ہوتے ہیں۔ چلو یہ ہو گیا سفر، یہ زمین کا سفر مکمل۔ میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، زمین کا سفر۔ اب کون سا سفر شروع ہوگا؟ آسمان کے سفر کے لیے دوسری سواری۔ بھائی زمین کے سفر کے لیے کیا تھا؟ اب وہ براق کو روانہ کر دیا، جاؤ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوسری سواری آئی معراج۔ اصل میں سواری کا نام ہے، ہم معراج والی رات معراج، معراج کے معنی آتے سیڑھی، معراج عروج سے بنا ہے، اس کے معنی کیا آتے؟ سیڑھی۔ اور آج کے زمانے میں سمجھنا ہو تو لفٹ، آج کے زمانے میں سمجھنا ہو تو لفٹ، لیکن ہماری لفٹ وہ کیروسین میں جنریٹر میں سب ہوتا ہے، یہ اللہ نے اپنے نور کی سیڑھی بنائی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی بھی وہ لفٹ میں، اور حضرت جبرائیل بھی وہ لفٹ میں، اور ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا لفٹ لفٹ کہاں جائیں گے، کہاں؟ حضرت جبرائیل نے کہا آسمانوں پہ جانا ہے، یہ دوسرا سفر، کہاں جانا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا آسمانوں پہ کیا کریں گے، کبھی گئے نہیں ہیں، آسمانوں پہ کیا کریں گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا مصطفیٰ چلے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا۔ اب سنتے جانا، میں بہت جلدی بتاؤں گا، انگلیوں پر گنتے جانا۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7، مطلب نبی بھی کتنے ہوں گے؟ 7۔ کون کون سے نبی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ نمبر دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اب کیا کیا باتیں ہوئی وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ہر نبی کے ساتھ ہمارے نبی نے اتنی لمبی لمبی باتیں کی، وہ بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ خیر وہ ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات ہونے کے بعد 7واں آسمان پار، سننا برابر۔ تو ہمارے نبی نے کہا ابھی کیا کرنا ہے، کیونکہ معلوم ہے ہمارے نبی کو سامنے کعبہ نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ بولو کیا نظر آیا؟ کعبہ تو کہاں تھا؟ زمین پر تھا۔ یہ ابھی کہاں پہنچے؟ یہاں بھی کعبہ نظر آیا۔ تو ہمارے نبی تعجب میں کعبہ، تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ زمین کا کعبہ تھا، یہ آسمان کا کعبہ ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے، اس کا نام البیت المعمور۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ البیت ہاں قرآن کریم میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا بالکل ویسا ہی ہے، وہ زمین کا کعبہ ہے، یہ آسمان کا کعبہ ہے، وہاں انسان اور جنات طواف کرتے ہیں، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں کہاں؟ کہا آج کوئی نہیں، صرف مصطفیٰ طواف کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ چلو وہاں طواف ہو گیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کیا کرنا؟ کہا اب 8 جنتوں میں جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں آپ کے ساتھ میں ہوں، چلو اب 8 جنتوں میں جانا ہے۔ وہی لفٹ میں بیٹھ جاؤ، لفٹ میں۔ کون سی لفٹ؟ نام کیا؟
معراج کس کی بنی ہوئی؟ نور کی. اب ہمارے نبی 8 جنتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنت میں پہنچے، پھر جنت النعیم دوسری جنت میں پہنچے، پھر جنت عدن تیسری جنت میں پہنچے، پھر جنت خلد چوتھی جنت میں پہنچے، پھر ہمارے نبی 5ویں جنت دار السلام میں پہنچے، پھر 6ٹھی جنت جنت المقامہ میں پہنچے، پھر 7ویں جنت جنت الماوا میں پہنچے، اور 8ویں جنت ہمارے نبی جنت الفردوس میں پہنچ گئے. کتنی جنتیں ہو گئی؟ 8 جنتیں ہو گئی. اب ہمارے نبی نے فرمایا 8 جنتیں ہو گئی، اب تو کچھ نہیں کرنا. حضرت جبریل نے فرمایا آگے ایک درخت نظر آتا ہے، وہ بیری کا درخت. بولو کس کا درخت؟ بیری کا درخت. وہاں تک جانا ہے. چلو حضرت جبریل اور ہمارے نبی وہی سیڑھی پر آگے چلے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اب بیری کے درخت کے پاس گئے تو لفٹ بند ہو گئی، یعنی لفٹ کا کام نہیں بولو نا ختم ہو گیا. ہمارے نبی بیری کے درخت کے پاس آئے، وہاں اتنا بڑا بورڈ لگا تھا المنتہا یعنی اینڈ. زمین بھی اینڈ اور آسمان بھی اینڈ، مطلب دنیا ختم ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا آ گئے، ہم یہاں تک آ گئے. ابھی اتنا کہا آ گئے، اللہ کی آواز آئی ادنو منی یا عبدی، اے میرے بندے میرے پاس آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں تو سب اینڈ ہو گیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہمارے لیے اینڈ ہو گیا، آپ کے لیے شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا ابھی کہاں ہے؟ لفٹ تو ہے نہیں بھائی، لفٹ تو چلی گئی، اب کیسے جانا؟ کہا اللہ ایک سواری بھیجیں گے. اللہ نے سواری بھیجی جس کا نام ہے رف. رف سنا کبھی آپ نے؟ سنا کیا سواری؟ بولو. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے متکئین علی رف رف خضر وعبقری حسان. اللہ نے یہ سواری کیسی تھی معلوم ہے؟ یہ جنت کا گرین کلر کا کارپیٹ. بھائی ہمارے مسجد کا بھی گرین کلر کا کارپیٹ اتنا مضبوط ہے تو جنت کا کارپیٹ کیسا ہوگا فاروق بھائی؟ کیسا ہوگا جنت کا کارپیٹ؟ تو ہمارے نبی بیٹھے، بولے اب جانا ہے سیدھے اللہ کے عرش، یعنی اللہ کی آفس، اللہ کے عرش کے پاس جانا ہے. اور اللہ نے کہا ادنو منی یا عبدی، اے مصطفیٰ آ جاؤ. اب ایسا ہوگا ایک طرف مصطفیٰ ہوں گے تو ایک طرف اللہ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے کہا اب آ جاؤ اب سیدھے عرش پہ آنا ہے. تو ہمارے نبی کس پر ہے؟ گرین کارپیٹ. کارپیٹ بولو، مسند بولو، گدا بولو، لیکن میں نہیں بیان کر سکتا اللہ کی قسم وہ جنت کا کارپیٹ کیسا کارپیٹ ہوگا. تو ہمارے لیے بہت بڑا کارپیٹ تھا. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو. جبرائیل نے کہا نہیں، اب آپ اللہ کے عرش پہ جا رہے ہو، وہاں نور ہی نور ہے، تجلی ہے، روشنی ہے، رونق ہے. اگر میں نے ایک پر بھی مارا تو اللہ مجھے جلا کر ختم کر دے گا. اب یہاں سے وہاں تک، یہاں سے سدرا سے عرش تک وہ جگہ ہے اللہ کی قسم محمد یہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ عرش. دیکھو وقت ختم ہو گیا، ٹائم میرا جو تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا. میں اب صرف 2 باتیں شارٹ میں بتاؤں گا کہ ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے تو 2 چیزیں ملی، ایک نبی کی شان اور ایک امت کی آن. بولو ایک نبی کی شان اور ایک امت کی آن. کیونکہ ہمارے نبی کو معراج ملی تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میرے کو معراج ملی، میری امت کو بھی معراج. میرے کو معراج تو میری امت کو بھی معراج. لیکن پہلے نبی کی شان، اور اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی کہ وہ جگہ پر گئے جہاں آپ سے پہلے کوئی اور آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. اور کس کے سامنے؟ نہیں بولو کس کے سامنے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ ادھر مصطفیٰ ادھر، نہ، اللہ نے فرمایا ایسے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، بالکل قریب. معلوم ہے اب ہمارے نبی کی شان کیا؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں اکیلا آیا ہوں. اللہ نے کہا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ میرے کو انعام کیا دو گے؟ اتنا اوپر. اب یہ بچے لوگ آئے، کہاں سے آئے آپ لوگ؟
मोटी नरोली से आए, हमारा जुनेद भाई सबको इनाम देगा, क्योंकि कोई भी आता है ना दूर से तो उसको इनाम दिया जाता है। हमारा जुनेद भाई है, दूसरा जुनेद भाई टीन है, फिर वो एजाज है, सब लोग इनाम लेकर आए। आप सबको इनाम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जब कोई दूर से आता है तो उसको इनाम दिया जाता है। वो अलग बात है कि सूरत वाले बड़े कंजूस है, हाँ, कि मैं तो कहाँ कहाँ से आया, कभी किसी ने कुछ भी नहीं दिया भाई मेरे को। लेकिन ये अब हमारे नबी तो कहाँ से आए हो? उम्मे हानी के घर से। तो हमारे नबी ने डायरेक्ट पूछा, अल्लाह इनाम क्या देने वाले हो? क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ। अल्लाह ने कहा, वो इनाम दूंगा जो किसी नबी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बोलो सुभान। तो क्या इनाम देंगे? मैं जल्दी बता दो, क्या इनाम देंगे? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह दुकिर तो इल्ला दुकिर तमाई। अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, इतना बड़ा इनाम दूंगा, ए मेरे मुस्तफा, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक कयामत कायम नहीं होगी, बल्कि कयामत के बाद भी जितना जमाना रहेगा, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा इतना बड़ा इनाम दूंगा कि जहां जहां, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। ये क्या हो गई? नबी की। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मेरे को तो मेराज मिल गई, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने कहा, तेरी उम्मत को भी मेराज देने वाला हूं। तो हमारे नबी ने कहा, क्या? वो कैसे? अल्लाह ने फरमाया, 50 नमाजें उम्मत को कहो पढ़े। कितनी? बोलो कितनी नमाजें पढ़े? 50 नमाजें पढ़े। जो तुम्हारा मेराज का मकाम है, तुम्हारी उम्मत का मकाम भी नमाज में छुपा के रखा है। तो हमारे नबी ने पूरा मजमा, बोलो कितनी नमाजें ले ली और वापस आए। वो तो अच्छा हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। क्या हुआ? कहा कि 50 नमाजें। हजरत मूसा ने फरमाया कम करो। तो हमारे नबी ने कहा, वापस कैसे जाओ कम कराने? तुम जाओ ना। हजरत मूसा ने कहा, वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं, आप ही को कम करानी होगी। अब हमारे नबी ऊपर नीचे नीचे ऊपर कम कराते गए। 50, 50 से 45, फिर उसके बाद 40, उसके बाद 35, उसके बाद 30, उसके बाद 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद में 10, और उसके बाद में 5। फिर आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितनी कितनी? तो कहा 5। हजरत मूसा ने कहा, कम कराओ। हमारे नबी ने फरमाया, अब शर्म आती है, अब शर्म आती है। हमारे नबी कितनी नमाजें लेकर आए? आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बात बताना चाहूँ, कितनी नमाजें लेकर आए? और हम लोग फजर नहीं पढ़ते। यानी नबी को 5 से 4 कराने शर्म आई, और हम बेशरम आराम से फजर उड़ाते। कोई फजर छोड़ता है, कोई असर छोड़ता है, कोई ईशा छोड़ता है। वो नबी 5 से 4 कराने को शर्म आई, जबकि वो नबी थे और ऐसी जगह गए थे जहां कोई गया नहीं। उनको शर्म आवे कि 5 से कम पढ़ो, और हम बेशरम रात को मोबाइल पे नंगागिरी करना, अहमदी खाना, जुआ खेलना, दारू पीना, फजर की नमाज के जनाजे उड़ाना। कयामत में क्या जवाब देंगे हम नबी को? अच्छा, और एक बात आपको बताऊं, नबी नमाज कितनी लेकर आए? आखिरी बात, कितनी लेकर आए? और रो रहे थे हमारे नबी, मक्का मुकर्रमा आके रो रहे थे। तो अल्लाह ने पूछा, अल्लाह को सब मानो, अल्लाह ने पूछा, मेरे मुस्तफ़ा काय को रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? मेरे मेहमान थे ना, उसमें रोने की क्या बात है? कहा, अल्लाह मेहमान था इसलिए नहीं रोता हूँ, तो रोता इसलिए हूँ कि आपने नमाज कितनी दी थी? साथ में बोलो, कितनी दी थी? और लेके कितनी आया? अल्लाह ने कहा, उसमें रोने की क्या बात है, जाओ 50, जाओ 50। तो हमारे नबी ने फरमाया, ऐलान कर दूं, मक्के में ऐलान कर दूं, नमाज 50 50। क्या ऐलान नहीं करना? 5 भी है, 50 भी है। तो हमारे नबी ने कहा, नहीं समझ में आता, 50 है तो 5 नहीं है, और 5 है तो 50। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, कहो पढ़े 5, सवाब दूंगा 50। पढ़े 5, सवाब दूंगा 50। 50 भी कैंसल नहीं, 5 भी कैंसल नहीं। और ये हमारी मेराज, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मुसलमानों की मेराज है।